اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، IMF بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو گیا۔ پاکستان کو 1 ارب ڈالر فوری طور پر ملیں گے۔ لچک اور استحکام سہولت کے پہلے جائزے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان کو اس مد میں 20 کروڑ ڈالر حاصل ہوں گے۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاشی اصلاحات پر مؤثر عمل درآمد کیا۔ پاکستان میں مہنگائی میں حالیہ اضافہ عارضی ہے۔ سیلاب کے باوجود پاکستان میں معاشی استحکام برقرار رہا۔ مالی خسارے میں کمی اور عوامی مالیات میں بہتری آئی۔ مالی سال 2025 میں پاکستان نے 1.3% بنیادی سرپلس حاصل کیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ IMF کا ٹیکس، توانائی اصلاحات کے علاوہ سرکاری اداروں کے اصلاح اور نجکاری پر زور، سخت مالیاتی پالیسی جاری رکھنے کی سفارش۔ یہ بھی کہا کہ بدعنوانی کے تدارک اور گورننس کے لیے اصلاحات اہم ہیں۔ IMF کی قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے بھی پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن پرسپشن سروے رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی کے مطابق پاکستان میں شفافیت میں اضافہ ہوا ہے اور کرپشن میں کمی ہوئی ہے۔ 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ پچھلے 1 سال کے دوران انہیں سرکاری کام کے لیے کوئی رشوت نہیں دینی پڑی۔ 60% پاکستانیوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو مستحکم کیا اور FATF کی گرے لسٹ سے نکالا۔ 57% نے کہا کہ ان کی قوت خرید میں کمی ہوئی ہے، جبکہ 43% نے کہا کہ ان کی قوت خرید بڑھ گئی ہے۔ 51% شرکا چاہتے ہیں کہ ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے والی NGOs، ہسپتال، لیبارٹریز، تمام تعلیمی ادارے اور دیگر فلاحی ادارے عوام سے کوئی فیس وصول نہ کریں۔ 53% شرکا کے مطابق ٹیکس چھوٹ یافتہ فلاحی اداروں کو اپنے ڈونرز کے نام اور عطیات کی تفصیل عوام کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے۔ یہ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران کیا گیا۔ 2023 میں 1600 افراد نے اس سروے میں حصہ لیا تھا، جس کے مقابلے میں اس سال ملک بھر نے 4000 افراد نے سروے میں حصہ لیا۔ شرکا میں 55% مرد، 43% خواتین اور 2% خواجہ سرا شامل تھے۔ 59% کا تعلق شہری علاقوں سے، جبکہ 41% کا دیہی علاقوں سے تھا۔ یہ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں بتاتا، بلکہ بدعنوانی کے بارے میں عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق بدعنوانی کے تاثر میں پولیس سر فہرست، جبکہ ٹینڈر اور پروکیورمنٹس دوسرے، عدلیہ تیسرے، بجلی اور توانائی کا شعبہ چوتھے اور صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر رہا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ بانی PTI کے خلاف غداری کے مقدمے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ DGI SPR نے پریس کانفرنس میں 2 ٹوک پیغام دیا ہے۔ PTI کو واضح پیغام دیا گیا، اس کو مذاق سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ حکومت نے بھی DGI SPR کے بیان کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے بیانیے کو بھارت، افغانستان اور PTI کے میڈیا نے ایک ساتھ اٹھایا۔ بانی PTI کی بہن سے ملاقات کے بعد جو ٹویٹ آیا اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اڈیالہ اور تحریک انصاف پاکستان میں فرق بہت جلد واضح ہو جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تحریک انصاف میں 70 سے 80% لوگ اپنے بانی کی سیاست، پالیسی اور طریقہ کار سے متفق نہیں۔ شخصیت پرست گروہ اس پارٹی میں بالکل الگ لائن پر ہے۔ یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو بھارت کر رہا ہے۔ رانا ثنا نے کہا کہ بانی PTI کی طرف سے کبھی مذاکرات کی بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو حکومت سے مذاکرات کی اجازت دی۔ خان صاحب کی طرف سے کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات کی بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے اپنی پارٹی میں سے کسی کو مذاکرات کی یا بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ صاحبان جب ہم ان سے یہ بات کرتے تھے کہ بھئی آپ بیٹھیں، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو کوئی اجازت نہیں ہے، آپ ہمیں خان صاحب سے ملائیں، ہم خان صاحب کو سمجھائیں گے اور پھر ان سے اجازت لیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے۔ اجازت لینا جو ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہمیں اس میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو بھی جاتے ہیں وہاں پہ جا کے جو مصالحت کی یا مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ان کے متعلق عمران خان صاحب کے کیا خیالات ہیں اور ان کو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے اس میں
تقریباً 70 to 80% لوگ ایسے ہیں جو اس طریقہ کار سے متفق نہیں ہیں، جو اس پالیسی سے اور اس قسم کی سیاست سے جو اس وقت خان صاحب جس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس سے متفق نہیں ہے۔ یہ جو کلٹ ہے یہ بالکل ایک علیحدہ جو ہے وہ لائن پہ ہے، اور عمران خان صاحب کی یہی پالیسی ہے، اور یہ جو ایم کیو ایم لندن کا اور الطاف حسین صاحب کا انجام ہوا تھا، یہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اڈیالہ تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، یہ ان میں فرق جو ہے یہ بڑی جلد واضح ہو جائے گا۔ عمران خان اور ان کے ساتھ یہ جو ان کا کلٹ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو انڈیا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی آفر ویلڈ ہے یا وزیر اعظم کی آفر ختم؟ ٹی جی آئی ایس پی آر آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے، ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور سیاسی جماعتیں آپس میں جو ہے وہ بات چیت کریں، ہمیں خوشی ہوگی، یہاں تک بھی انہوں نے کہا۔ لیکن اگر آگے سے یہ کچھ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا دشمن ملک کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر دشنام ترازی کریں گے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ جتنی یعنی بلو دی بیلٹ گفتگو ہو سکتی ہے وہ کریں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کا پھر جواب جو ہے وہ کس صورت میں دیا جا سکتا ہے، ماسوائے اس کے کہ پھر ان کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ادارے اور پی ٹی آئی کے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ آگ لگوانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ادارے اور پی ٹی آئی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ برقرار رہے۔ پی ٹی آئی نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں حالات بہتر ہوں۔ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں۔ ہم ادارے کے کردار کو سراہتے ہیں، ہمیشہ سے اس کی تائید کی ہے۔ تحریک انصاف کا ہمیشہ سے موقف ہے، مضبوط فوج پاکستان کی ضامن ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے قومی اداروں کو نشانہ بنانے کی عادت بنا لی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے تمام اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی سیاست سیاسی دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے۔ سیاسی دائرے میں رہ کر سیاسی جماعت کو نہ خود مشکل ہوگی اور نہ وہ دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرے گی۔ غیر سیاسی انداز میں فوج کو نشانہ بنانے والوں کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں بلاول بھٹو زرداری سے پنجاب کے 70 سے زائد ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقاتیں۔ دوست محمد کھوسا نے اپنے حلقے این 185 میں مبینہ دھاندلی سے انہیں آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو سے ملاقاتوں میں پنجاب کے آئندہ بلدیاتی انتخابات سمیت سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے قومی اسمبلی اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس پر بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گھریلو صارفین کو صبح 5 بجے سے رات 10 بجے تک بلا تعطل گیس فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ رواں سال پچھلے سال کی نسبت گیس لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آئی ہے۔ نومبر میں 80 سے 90 ہزار شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 70 سے 80% اوگرا کے حوالے سے تھیں، جنہیں ہم نے 36 گھنٹوں کے اندر حل کر دیا تھا۔ جہاں بھی گیس پریشر کا مسئلہ ہے نشاندہی کریں، معاملہ حل کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو حقائق کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے ڈومیسٹک سیکٹر کے لیے گیس کی فراہمی کو ہم نے یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ 5 بجے سے لے کے صبح رات کے 10 بجے تک ان کو گیس وہاں پہ مہیا ہونی چاہیے۔ ان کی جو مقامی ٹیم ہے اس کے ساتھ میں ٹیم جو مقامی ہماری سوئی گیس کی ہے رابطہ کروا کے اگر کسی جگہ کوئی ٹیل پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے وہ ریزالو کروا دیتا ہوں۔ جو کمپلینٹس کا جو نظام طے کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے ایک معاملے کی طرف نشاندہی کرا دی ہے، اوورآل ایس این جی پی ایل کمپلینٹوں کو کس طرح ریزالو کر رہا ہے۔ میں نومبر کے حقائق آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تقریباً 70-80 لاکھ ڈومیسٹک کنزیومر ایس این جی پی ایل کے نظام کے اوپر موجود ہے۔ نومبر کے اندر 90,000 تقریباً کمپلینٹیں آئی تھیں، جس میں سے 95-96% اوگرا کا جو سروس لیول کی ریکوائرمنٹ ہے 36 گھنٹے کے اندر ریزالو ہو گئی تھیں۔ ممبر صاحبہ کی جو ٹیم جنہوں نے یہ کمپلینٹ ریز کی تھی، ہمارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ معاملہ ریزالو ہو گیا۔ وابڈا کے سمیع اللہ خان اور فائقہ ریاض پاکستان کے تیز ترین مرد اور خاتون ایتھلیٹ بن گئے۔ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے بھی جیولن تھرو ایونٹ میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا، جبکہ امریکہ سے آئی ایتھلیٹ نورین حسین نے ویمن پول والٹ میں آرمی کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا۔ نیشنل گیمز ایتھلیٹکس مقابلوں کے پہلے روز کا احوال بتائیں گے فیضان لکھانی۔
नेशनल गेम्स का सबसे अहम इवेंट एथलेटिक्स और उसका सबसे अहम मुकाबला 100 मीटर्स की दौड़। मर्दों की 100 मीटर्स दौड़ में रनर्स के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। वावदा के समीउल्लाह खान ने 10.30 सेकंड्स में फासला तय करके पाकिस्तान के तेज तरीन मर्द एथलीट होने का एजाज हासिल कर लिया। आर्मी के उस्मान और राशिद रियाज ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद अपने माँ बाप तो नहीं है, लेकिन अम्मी की दुआएं है, दोस्तों की दुआएं है, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस करो कि मैं फर्स्ट बैट्समैन दोबारा से बन गया। खवातीन की 100 मीटर में वावदा की ओलंपियन फाइका रियाज कामयाब रहीं और फासला 11.7 सेकंड में तय करके पाकिस्तान की तेज तरीन खातून एथलीट होने का एजाज अपने नाम किया। HEC की ख्वाला उमर ने सिल्वर और आर्मी की तामीन खान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पूरे साल बाद अपना टाइटल वापस नेशनल गेम्स में अभी हासिल किया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने कम बैक किया और अपनी अचीवमेंट अपना टाइटल वापस लिया। पाकिस्तान नेवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पीर को होने वाले एथलेटिक्स मुकाबलों में जेवलिन थ्रो का इवेंट भी सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा, जिसमें पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम एक्शन में थे। अरशद नदीम ने 81.81 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यासिर सुल्तान ने सिल्वर और अबरार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी मैं दोबारा बहाल हुआ हूँ इंजरी से, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि माशाल्लाह सिर्फ गोल्ड के लिए थ्रो किए, और अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं माशाल्लाह बिल्कुल फिट हूँ। और 2026 में बहुत सारे इवेंट आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन जो फोकस है वो इंटरनेशनल कंपटीशन पे है, जैसे एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, डायमंड लीग है, और भी बहुत सारे कंपटीशन है। तो अभी इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा, क्योंकि हमेशा मेरा जो फोकस रहता है वो अपनी बेस्ट पे रहता है। खवातीन की पॉल वॉल्ट में अमेरिका से आई एथलीट नौरीन हुसैन ने पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल जीता। नौरीन ने 2.90 मीटर की जंप के साथ ये एजाज अपने नाम किया। Very excited just to even have the opportunity to come here and compete. Everybody's been so hospitable, so nice. So it's been amazing. I really wanted to get that record, but next time inshallah. So I'm happy with my performance. So पीर को होने वाले एथलेटिक्स के दीगर मुकाबलों में वावदा की मारिया ने खवातीन की 10,000 मीटर, आर्मी के तलहा सलीम ने स्टेपल चेज, नेवी के अंसर अब्बास ने लॉन्ग जंप, वावदा की नौरीन फातिमा ने खवातीन की हाई जंप, आर्मी के जमशेद अली ने मर्दों के शॉर्ट पुट और मोहम्मद अख्तर ने मर्दों की 5,000 मीटर दौड़ जीत ली। एथलेटिक्स के इवेंट में मंगल को भी मजीद 12 गोल्ड मेडल्स के फैसले होंगे। कैमरामैन तलहा खान के साथ फैजान लखानी, जियो न्यूज, कराची। पाकिस्तान ने समंदरों को अमन और मुश्तरका खुशहाली के खित्ते करार दे दिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा पर समंदर से मुताल्लिक़ कानून के दिफा पर जोर। समंदरों पर बालादस्ती कायम करने या साहिली रियासतों के हुकूक कमज़ोर करने की कोशिशों पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली ने जनरल असम्बली के सालाना मुबाहिसे में कहा, आलमी समंदर ताउन, कानूनी अमलदारी और मुनसिफाना तरक्की के खित्ते होने चाहिए। दुनिया समुद्री माहौलियाती बहरानों के एक सिलसिले का सामना कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून पर पाकिस्तान ने रवां साल दस्तखत किए। सिंध में माली बदउनवानियों से मुताल्लिक़ 166 केसेस कौमी एहतसाब ब्यूरो से महकमा एंटी करप्शन को मुंतकिल कर दिए गए। इन केसेस का ताल्लुक़ सिंध के महकमा खुराक, बल्दियात, सकाफत और खुसूसी तालीम से है। कामरान रजी की रिपोर्ट। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के मुख्तलिफ शोबों और महकमों में माली बदउनवानियों से मुताल्लिक 166 केसेस एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध को मुंतकिल कर दिए हैं। इन केसेस में 107 रेफरेंसेस शामिल हैं। ज़राए का बताना है कि नैब से एंटी करप्शन को 28 इन्वेस्टिगेशंस मुंतकिल की गई हैं, जिनमें 31 इंक्वायरीज भी शामिल हैं। इन केसेस में 52 रेफरेंसेस अदालतों में ज़ेरे समात हैं। महकमा एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक नैब से मुंतकिल किए गए 64 केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड अभी तक फराहम नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से करप्शन की 711 शिकायत भी एंटी करप्शन को मुंतकिल की गई हैं। ज़राए का दावा है कि नैब से भेजे गए केसेस का ताल्लुक सिंध के महकमा खुराक, बल्दियात, महकमा सकाफत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा खुसूसी तालीम से है, जिनकी मजीद तहकीकात अब महकमा एंटी करप्शन सिंध करेगा। तमाम केसेस नैब कराची और सक्खर दफातर से भिजवाए गए हैं। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। सिंध में एक माह गुजर जाने के बावजूद बेशतर शुगर मिल्स में क्रशिंग का अमल शुरू नहीं किया जा सका। गन्ने की इमदादी कीमत का तयन ना होने के बायस आबादगार सरापा एहतजाज हैं। अली नईम की रिपोर्ट।
सिंध में एक माह गुजर जाने के बावजूद बेशतर शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग शुरू न की जा सकी, न ही हुकूमत सिंध की जानिब से इमदादी कीमत का हतमी तयन हो सका। आबादगारों का कहना है कि गन्ने की क्रशिंग में ताखीर के बाइस गन्ने की फसल खेतों में खड़ी जाया होने का खदशा बढ़ रहा है। आबादगारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल चीनी के नर्ख 120 रुपए फी किलो थे, तो आबादगारों को गन्ने का रेट 600 रुपए फी मन दिया जा रहा था, जबकि रवां साल चीनी की कीमत 220 रुपए फी किलो होने के बावजूद शुगर मिल्स मालकान आबादगारों को गन्ने की फी मन कीमत 400 रुपए दे रहे हैं। क्रशिंग सीजन का आगाज हो जाता है नवंबर में, और नवंबर में मिले नहीं चली, जो वायलेशन है शुगर केन एक्ट की, हम कोर्ट में भी गए हैं। गन्ने का कम से कम रेट जो है वो 600 रुपया मुकर्रर किया जाए। दूसरी जानिब शहर में चीनी की कीमत 210 रुपए से तजावुज कर गई है। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी कीमतों पर काबू पाने में नाकाम है। चीनी इतनी महंगी चल रही है, क्या करे जाए बंदा। हम खुद रक्षा चलाते हैं, 500 रुपए कमा रहे हैं, कारोबार है नहीं। चीनी जो है अभी 220 रुपए किलो पर भी अभी नहीं मिल रही। पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये कि गरीब आवाम कहाँ जाए। कैन कमिश्नर सिंध का मौक़िफ़ है कि सिंध में 15 से ज़ायद शुगर मिल्स में क्रशिंग का अमल शुरू किया जा चुका है। गन्ने की इमदादी कीमत का तयन हुकूमत करेगी। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले 79 साला सिख रामदास ने जामिया कराची से कानून की डिग्री हासिल कर ली। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर सिख रामदास ने कहा कि कानून की डिग्री लेने का मकसद अपने और इलाके के गरीब लोगों के ज़मीनों समेत दीगर मसाइल हल करने में उनकी मदद करना है। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट। उम्र सिर्फ एक हिस्सा है और सीखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। इस बात को सच साबित कर दिखाया है सहराए थर से ताल्लुक रखने वाले एक रिटायर्ड उस्ताद सुखराम दास ने, जो 8 बेटों और एक बेटी के वालिद हैं। सुखराम दास ने 74 साल की उम्र में जामिया कराची के शोबा कानून में दाखिला लिया और 79 बरस की उम्र में कानून की डिग्री मुकम्मल कर ली। सुखराम दास का ताल्लुक तहसील डीपलो के गांव हेलारियो पीर से है। उनका कहना है कि कानूनी डिग्री के हुसूल का बुनियादी मकसद अपने लिए और अपने इलाके के गरीब आवाम की जमीनों समेत दीगर मसाइल के हल के लिए उनका साथ देना है। कभी कभी कोई मसला भी पैदा हो जाते हैं, उनको हल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। मैंने सोचा कि मैं उनको कानूनी तौर पर हल करूं, इसलिए मैंने एलएलबी का इम्तिहान पास करने का सोचा, और सोच के मैं अपने मसाइल या अपनी बिरादरी के या इलाके के जो मसाइल कानूनी मसाइल हैं उनको मैं एलएलबी की मदद से हल कर सकूं। सुखराम ने मसाइल का हल तलाश करके नई नस्ल के लिए एक अमली मिसाल कायम की है। कैमरामैन सिजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर।